السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مولانا مفتی محمد مشاہد حسینی، امام و خطیب مسجد حاجی محمد جان پٹنہ والے، احاطہ کدارہ، باڑہ ہندوراؤ سے۔ دیکھیے، میرا ماننا ہے کہ آج کل جو بھی یہ حالات اس وقت ملک میں رونما ہو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمیں فی الوقت اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور لوگوں کو میں یہی تلقین کرنا چاہوں گا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو مضبوط بنائیں، کیونکہ جب بھی ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا ہے، ہم حالات کے شکار ہوئے ہیں۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، مسلکی معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ہم لوگ متحد اور متفق ہو کر، ایک ساتھ ہو کر اگر ہم حالات کا سامنا کریں گے تو یقیناً حالات ہمارے لیے سازگار ہوں گی انشاءاللہ، اور ملک کے اندر جو اس وقت بدامنی پھیلی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا سد باب ہوگا۔ میرا ماننا ہے کہ نوجوانوں کو فی الوقت سب سے پہلی بات تو علماء اکرام سے ان کو رابطہ قائم کرنا چاہیے، علماء اکرام سے مشورے کر اپنے سارے کام کاج کرنی چاہیے۔ اور والدین کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کو اس وقت اپنے اولاد کی تربیت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے جو بچے موبائلوں پر، انٹرنیٹ پر جو فحش اور عریانی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، ہمیں ان کی خاص طور پر نگرانی کرنی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں میں لگ کر ہمارے بچے اعمال اور دینی معاملات سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل بگڑ رہی ہے اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ خواتین کے تعلق سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پردہ ہماری ماں بہنوں کا سب سے قیمتی گہنا ہے، سب سے قیمتی زیور ہے، وہ اسے اپنائے۔ گھر سے باہر جب بھی نکلے، اول تو نکلے نا، اگر کسی وجہ سے نکلنا پڑ جائے تو وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ، جس طریقے سے ہماری بی فاطمہ اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی تمام خواتین کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، ہمیں اس کے طریقے پر ہماری خواتین اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلیں گی تو انشاءاللہ خواتین کے اندر سے بھی بے دینی ختم ہوگی، اور ان کے ساتھ کوئی بھی بے شرمی والا معاملات انشاءاللہ نہیں رونما ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خواتین سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ عبادات میں، معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوطی کے ساتھ جڑیں، اور گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، کیونکہ اگر خواتین کے اندر دین آتا ہے تو نسلوں میں دین منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین کا اس وقت دیندار ہونا اور ان کے نماز کا پابند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، حجاج کرام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجاج کرام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دیدار کی سعادت دی ہے، وہ جب حج مقبول اور حج مبرور کر لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے لوٹتے ہیں جیسے آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا ہو۔ تو جو دوسرے حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حجاج کرام سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرائیں، اور حجاج کرام سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ تمام اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ دار احباب کے لیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام مسلمین اور مسلمات کو کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ حالات کا سامنا کریں، کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے ہمارے وطن کے اندر برادران وطن کو ٹھیس پہنچے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اور امن و سکون کے ساتھ اپنی ساری کارروائی اور اپنے سارے کام کاج کو وہ انجام دیں۔ انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت فی الوقت جو وقتی طور پر جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ یہ نفرت کے بادل چھٹیں گے اور پھر دوبارہ پیار محبت کی بہاریں آئیں گی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ حالات پھر سازگار ہوں گے، اور ہمارا ملک جو طرح طرح کی تہذیبوں کا اور طرح طرح کے مذاہب کا گہوارہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر خوشیوں کا اور مسرتوں کا ایک باغیچہ بنے گا، اور انشاءاللہ پھر سے محبت کی ہوائیں لوٹیں گی۔